اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مناع للخیر معتد مریب، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ کاف کی ایک نہایت مختصر آیت جو کہ 5 الفاظ پر مشتمل ہے انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو اس آیت میں کوئی فعل نظر نہیں آ رہا، باقی 4 اسما ہیں اور ایک حرف ہے جو کہ حرف جر ہے۔ تو پہلا اسم جو ہے اس میں مناعن ہے، جو کہ فعال کے وزن پہ میم نون عین حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے مبالغے کا صیغہ ہے۔ مناعن کے معنی ہے بہت زیادہ روکنے والا، بہت زیادہ منع کرنے والا۔ لام حرف جر ہے جس کے بعد الخیر مجرور اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، اور الخیر کا حمزہ آپ کو لکھنے میں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ال والے اسم کے ساتھ جب بھی لام استعمال ہوتا ہے تو حمزہ لکھنے سے ساکت ہو جاتا ہے۔ معتدن یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے، عین دال اور یا اس کے حروف مادہ ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوتا ہے۔ اعتدى یا یعتدی اعتداءً، تبدیلی کے بعد اعتدى یعتدی اعتداءً۔ عین دال اور واو حروف مادہ کے تحت خان صاحب نے اسے ذکر کیا ہے۔ باب افتعال اعتدوا یعتدو اعتداوا۔ ہم جانتے ہیں کہ واو جو ہے جب بھی مزید فی اب واو میں آتی ہے، یعنی فعل ناقص والی واو کی بات کر رہا ہوں، تو واو یا میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو یہ بن گیا جی اعتدا یعتدی اعتداءً۔ اس کے معنی ہے اہتمام سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔ اور بالکل اس کے نیچے پھر انہوں نے معتدن اسم الفاعل بتایا کہ یہ حد سے بڑھنے والا، زیادتی کرنے والا۔ یہ معتدن اصل میں معتدین تھا مجرور، لیکن جو کہ اس میں منقوص ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں منقوص جو ہے وہ مرفوع اور مجرور فارم میں آخر پہ 2 زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی معتدن مرفوع بھی ہوگی، معتدن مجرور بھی ہوگی، لیکن منصوب جو ہے وہ معتدین ہوگی۔ تو یہ بات بھی آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ اس میں منقوص کا اعراب جو ہے وہ مرفوع اور مجرور فارم میں ایک جیسا ہوتا ہے، اور منصوب میں زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آخری لفظ اس آیت کا وہ ہے مریب۔ مریب جو ہے یہ بھی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، را یا اور با اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعال سے ہے۔ اریبا یریبو، تبدیلی کے بعد عرابہ یریبو، ارابتاً اس کا مصدر بنے گا۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں کسی کو شک میں ڈالنا، اور بتا رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا ہم معنی ہے، اور نیچے مریب اسم الفاعل بھی بتایا ہے شک میں ڈالنے والا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے، مناع للخیر معتدن مریب، یعنی بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، اور شبہ ڈالنے والا۔ تو الحمدللہ جی الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کو جملے کی شکل میں ہم نے کیسے لے کے جانا ہے، تو اصل میں یہ جو پچھلی آیت ہے نا، کل کفار عنید، اس میں کفار کی ایک صفت عنید آئی ہے، یہ دوسری آ رہی ہے مناع للخیر، یعنی مناعن جو ہے یہ صیغہ اسم مبالغہ ہے، للخیر اس کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صفت ہوگی، معتدن ایک صفت ہوگی، مریب ایک صفت ہوگی، تو یہ مزید صفات آ رہی ہیں، تو یوں یہ انالائز ہوگا۔ محمود صافی صاحب نے الخیر کو مجرور لفظاً بلام تقویہ منصوب محلاً مفعول بھی للمناع قرار دیا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی یہ بحث ہے، اس میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا لام تقویہ کی بحث۔ مختصراً یہ بتا دوں کہ لام تقویہ جو الخیر پہ بتا رہے ہیں نا داخل ہوا ہے، ایکچولی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں پریپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں پریپوزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ پریپوزیشن کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میم نون عین حروف مادہ سے فعل بنتا ہے، اسے پریپوزیشن کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن یہاں پر اگر پریپوزیشن آئی ہے تو یہ لام کی پریپوزیشن اس کو تقویت دینے کے لیے استعمال کی گئی ہے، تو اس طرح سے یہ بات کی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت یہ موضوع ہمارا بالکل نہیں ہے، تو محمود صافی صاحب نے بس اتنی سی ہی بات کی ہے۔ تفسیر جلالین میں اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مناع للخیر، جو خیر کو بہت روکنے والا، معتدن حد سے گزرنے والا، مریب شک کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی کہنے کو ایک مختصر سی آئی تھی، لیکن پھر بھی کافی ٹائم لے گئی۔ لیکچر ہمارا مکمل ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔